بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں برطانیہ میں G7 ممالک کا اجلاس دنیا کی تشکیل نو اور تقسیم نو کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ G7 دنیا کی مغرب اور یورپ کی مضبوط معیشتوں کا ایک اتحاد ہے جس کی سربراہی امریکہ کے پاس ہے، اور اس میں برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان جیسے ممالک شامل ہیں۔ G7 ملکوں کا یہ اجلاس ایک بار پھر یک قطبی دنیا کے دو قطبی یا ملٹی پولر، اس سے زیادہ پلرز کی میں تقسیم ہوتی ہوئی دنیا میں ایک بار پھر وقت کے دھارے کو پیچھے کرنے، موڑنے اور واپس لانے کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ان ملکوں کا یہ اجلاس اس لحاظ سے اہم ثابت ہوا کہ پہلی بار دنیا کو یہ یقین ہوا کہ یہ دنیا ایک بار پھر 30-35 برس پیچھے پہنچ رہی ہے۔ جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم تھی، ایک مغربی بلاک تھا جس کی قیادت امریکہ کے پاس تھی، دوسرا رشین اور سوویت بلاک تھا جس کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا۔ ایک میں سرمایہ دارانہ نظام کے پر یقین رکھنے والے ممالک تھے اور دوسرے بلاک میں کمیونسٹ نظام پہ یقین رکھنے والے ممالک شامل تھے۔ یہ دنیا کی نظریاتی تقسیم تھی، اور اس تقسیم کے پھر فوجی سطح پر بھی اثرات پڑتے تھے، ڈپلومیٹک سطح پہ بھی اثرات پڑتے تھے۔ دونوں بلاکس جو ہیں وہ اپنے اپنے محبوب اور اپنے اپنے اتحادی ملکوں کی ناجائز و ناجائز ہر بات کی پھر حمایت کرتے نظر آتے تھے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر بھی اس کی سپورٹ کرتے تھے، اس سے باہر بھی کسی بھی بین الاقوامی فورم پر اپنے اپنے ممدوح کی، اپنے اپنے اتحادی کی وہ جاؤ بے جا حمایت کرتے نظر آتے تھے۔ یہ ایک تقسیم تھی جو اس وقت ختم ہو گئی جب سوویت یونین کولیپس ہو گیا اقتصادی طور پر، اور یہ دنیا یک قطبی ہو کر رہ گئی، یونیپولر ہو کر رہ گئی، اور امریکہ اس دنیا کا واحد جو ہے وہ تھانے دار اور چوکیدار اور طاقت بن کر رہ گیا۔ یہ 1990 کا زمانہ تھا جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت کے طور پر کرۂ ارض پر موجود رہا۔ امریکہ کی اس یک قطبی دنیا کا یہ زمانہ بھی کم و بیش 3 عشروں پر محیط ہو کر رہ گیا، اور گزشتہ جو دہائی ہے اس میں بڑی حد تک ایک نئی دنیا کی اور ایک دنیا کی تشکیل نو کی ایک تصویر، دھندلی ہوئی جو تصویر ہے وہ سامنے آتی چلی گئی، اور یہ اندازہ ہوا کہ جو امریکہ کی تنہا اجارہ داری ہے سیاسیات میں، اقتصادیات میں، تجارت میں، ڈپلومیسی میں، اس کو چیلنج کرنے کے لیے اب ہر سطح پر عوامی جمہوریہ چین سامنے آ رہا ہے۔ افغانستان کا جو میدان تھا وہ اس سرد جنگ میں بھی ایک فیصلہ کن حیثیت کا حامل تھا، اور یہ جو اب سرد جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس میں بھی افغانستان میں آنے والی تبدیلیوں اور مستقبل کے منظرنامے کا ایک بڑا اہم اور بنیادی کردار ہوگا۔ G7 ملکوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ اعلان کیا کہ وہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مخالفت کریں گے اور اس کا توڑ تلاش کریں گے۔ اس کا توڑ انہوں نے ایک متبادل اور متوازی منصوبے کی صورت میں پیش کیا جس پر کم از کم 40 ٹریلین روپے خرچ ہوں گے۔ یہ بھی انفراسٹرکچر کا اور ترقی کا اور تعاون کا ایک منصوبہ ہے۔ G7 ملکوں نے جس کے لیے پانی کی طرح پیسہ اور ڈالر بہانے ہیں، اور اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں اس کا نام جو ہے وہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ رکھا گیا ہے، یعنی کہ B3W پروجیکٹ اس کو کہا جا رہا ہے۔
اور یہ پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہوئے اس بلاک نے G7 ملکوں نے کوئی پردہ رکھنے کی بات نہیں کی، کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ چین کی جو ایزرٹیونیس ہے یا جو چینی صدر ہیں ان کی جو ایک اجارہ دارانہ سوچ ہے اس کا مقابلہ کرے گا یہ اتحاد، اور یہ جو منصوبہ ہے ان کا یہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے متبادل اور متوازی کام کرے گا اور ایسے ملکوں کو شامل کرے گا کہ جو دنیا کی ایک ان کے تئیں دنیا کی ایک بہتر تشکیل چاہتے ہیں، تعمیر چاہتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو عوامی جمہوریہ چین کی طاقت اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی کا ایک منصوبہ ہے جس میں کم از کم 6 راستوں کے ذریعے چین نے دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف ممالک کے ساتھ ملنا ہے، جن میں روس اور منگولیا کے ساتھ ایک راستہ جاتا ہے، ایک وسط ایشیا کی طرف جاتا ہے، ایک پاکستان کے ذریعے بحیرہ عرب کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ یورپ کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جو روایتی اور قدیم تجارتی گزرگاہ ہے چین کی، یعنی جنوبی چین کے سمندروں سے، وہاں سے ہوتا ہوا ایک راستہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے اور پھر بنگلہ دیش کے ذریعے بھارت تک بھی جاتا ہے۔ یہ یوں ایک 5 راستوں کا ایک بنیادی طور پہ ایک پروجیکٹ تھا، اور پھر جو ممالک ہیں، کمزور ممالک ہیں، ان میں تعمیر کا ایک منصوبہ تھا، توانائی کے شعبے میں، ایویشن کے شعبے میں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں چین نے ان ملکوں کو ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کا ایک عزم اور ارادہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ، اور تقریباً جب قازقستان میں اس کا اعلان ہوا، یہ ایک خواب تھا ایک نئی دنیا کی تشکیل اور تعمیر کا، جب قازقستان میں اس کا اعلان ہوا تو کم از کم 139 ممالک جو تھے کرۂ ارض کے وہ اس پر متفق نظر آتے تھے، وہ چین کے ہم نوا نظر آتے تھے، لیکن امریکہ نے روز اول سے ہی اس منصوبے کی مخالفت کو اپنا شعار بنا لیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ مغرب نے بھی، جو یورپی بلاک ہے، اس نے بھی نیمے دروں نیمے بروں کی پالیسی اختیار کر کے اس منصوبے کی مخالفت اختیار کی۔ اس منصوبے کے جو مخالفین ہیں ان کی سرپرستی کی گئی، پہلے افغانستان میں کی گئی، پھر جب افغانستان میں کسی وجہ سے ان کو نکالنا پڑا تو پھر ان کو یورپ کے ملکوں میں سیاسی پناہ دی گئی۔ تو یہ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اس منصوبے کے مخالفین کو، خواہ وہ مسلح ہوں یا غیر مسلح ہوں، پیٹرنائز کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہاں انہیں دہشت گردی کا کوئی پرابلم نظر نہیں آتا، اس میں عسکریت کا کوئی پرابلم نظر نہیں آتا۔ یہاں وہ چین کو ہر قیمت پر کنٹین کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے وہ ہر قیمت پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں تشدد کا سہارا لینا پڑے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سہارا لینا پڑے، لوگوں کے قتل عام کا سہارا لینا پڑے، مسلح گروہوں کو کھڑا کر کے انہیں منظم کر کے استعمال کرنے کا سہارا لینا پڑے، لیکن وہ ہر قیمت پر اس منصوبے کو روکنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ایک روڈ میپ دے دیا ہے اور اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب جو اس کے مخالف اس وقت G7 ملکوں نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس میں بھارت کا نہ ہوتے ہوئے بھی بھارت شریک ہے، بھارت کی نیک تمنائیں، بھارت کی ہمدردیاں پوری طرح اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ بھارت پہلے ہی جو سی پیک ہے، یعنی جو ایک راستہ ہے چین کو پاکستان کے ذریعے بحیرہ عرب سے ملانے کا، اس پہ معترض ہے، اور اس کے لیے ایک عذر لنگ جو ہے وہ تراشا گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ متنازع علاقے سے، گلگت بلتستان کے متنازع علاقے سے چونکہ راستہ گزرتا ہے، اس لیے بھارت کو اس پر اعتراض ہے، اور بھارت سبوتاج کی کارروائیوں کی حمایت اور سرپرستی بھی کرتا ہے اس منصوبے کو روکنے کے لیے، جس کی ایک مثال کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے، اور گوادر میں اور بلوچستان میں ہونے والی مسلح سرگرمیاں بھی اس کی ایک گواہی دیتی ہیں۔ تو یہ بھارت بھی اس پروجیکٹ میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی شامل ہو رہا ہے، اور کئی عرب ممالک بھی کسی اندرونی خوف کی وجہ سے اس بلاک کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو شکل و صورت بن رہی ہے وہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہ دے کر اب اپنے لیے ایک واضح لائن ڈرا کر چکا ہے، وہ چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ترکی اور ایران بھی اس بلاک کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں، اور یوں دنیا ایک بار پھر
تقسیم ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جو 2 اشرے سے ایک دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا تھا، جس میں مسلح دہشت گردی تھی، جس میں دہشت گردی اور شدت پسندی اور جمہوریت کی من پسند قسم کی اصطلاحات، تشریحات اور زومانی قسم کی ان کی جو اصطلاحات اپنائی جا رہی تھیں، یہ سارا عذاب عرب سپرنگ سے لے کر پاکستان میں دہشت گردی تک، افغانستان میں خانہ جنگی تک، پاکستان کی معاشی بدحالی تک، اور ملائیشیا میں آنے والے ایک انقلاب تک، ترکی میں طیب اردگان کو قتل کرنے اور وہاں ایک ناکام گولن انقلاب برپا کرنے کی ایک کوشش تک، یہ سارے جو اتھل پتھل ہوتی رہی ہے پچھلی 2 دہائیوں میں، اس کا تعلق اس گریٹ گیم سے تھا، جس کا اب یہ اظہار ہوا ہے، جس کا اعلان ہوا ہے، جس کو پوری طرح منظر عام پر لایا گیا ہے G7 ممالک کے اس اجلاس میں۔ تو اب یہ جو ایک نئی تقسیم دنیا کی ابھر رہی ہے، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ دنیا کی یہ جو تقسیم ہے، یہ اس خطے کے ایک دیرینہ مسئلے کشمیر پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ چونکہ اس وقت فیصلہ سازی کے جو اختیارات ہیں، وہ فیصلہ سازی کے جو مراکز ہیں، وہ مغرب میں ہیں، وہ یورپ میں ہیں، اور امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس پر انویسٹ کر رہے ہیں، وہ اس پر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، وہ امداد دے رہے ہیں عالمی پروجیکٹس کے لیے ان عالمی اداروں کے ذریعے۔ تو اس لحاظ سے یہ ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکلی بھی استعمال ہوتے ہیں امریکہ کے اور اس بلاک کے مقاصد کے لیے، یعنی یہ کہ اگر فلسطین اور کشمیر میں تحریکوں کی، آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرنا اس بلاک کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسرائیل کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھارت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں یہ جمہوریت کے، شہری آزادیوں کے، حریت کے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے، اس کی قراردادوں کے تمام جو اسباق ہیں وہاں یہ بھول جاتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں ان کے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے، وہاں یہ سب اصطلاحات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، دھمکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب یہ جو گہری ہوتی ہوئی تقسیم ہے، اس میں منظرنامہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ ایک بار پھر گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے میز کی بجائے اب یہ ایک بار پھر طاقت کے مراکز کے درمیان جو ہے وہ رولنگ سٹون بننے جا رہا ہے، اور اس خطے کے لیے یہ کوئی اچھا اور نیک شگون نہیں ہے کہ اس سے مسائل کے حل ہونے کی بجائے مسائل کے بڑھنے کے آثار ہیں، کیونکہ طاقت کی کارفرمائی ہے، دونوں طرف بڑی مالدار دولت مند طاقتیں ہیں جو اب اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے اپنے انداز سے حل کے لیے وہ آگے بڑھیں گی، اور اس ہاتھیوں کی اس لڑائی میں پھر راہ کی گھاس وہ کمزور ممالک ہوں گے، وہ قومیں ہوں گی کہ جو پہلے ہی دبی ہوئی ہیں، کچلی ہوئی ہیں، اور اس نئی صورتحال کو، نئی سرد جنگ کو، اس کا قتیل کون بنے گا؟ اس کا قتیل لامحالہ اس سرد جنگ کی طرح ایک بار پھر وہی مظلوم قومیں بنیں گی جو پہلے ہی سے مظلوم چلی آ رہی ہیں، دبی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سرد جنگ کی زد بھی فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل پر پڑی تھی، اور دنیا نے اس کو اسی اینک سے دیکھا تھا۔ اب دنیا پھر ان مسائل کو اسی اینگل سے دیکھے گی، لیکن بہرحال اس اندھیرے میں اور مایوسی کے اس گھٹا ٹوپ اس اندھیرے میں امید کی کرنیں موجود ہیں، وہ مزاحمت کا جذبہ ہے، وہ وقت کی کچھ ایسی نوشتہ دیوار ہیں کہ جو دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کا منظر بدلا۔ اگر افغانستان میں دنیا کا منظر بدل سکتا ہے، اور جو بہت ناممکن نظر آتا تھا کہ جو بالکل ہی ایک انہونی سی بات تھی، اگر وہ منظر بدل سکتا ہے تو دنیا کے دوسرے مناظر بھی بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مقامات پر ایسے ہی حیرت انگیز واقعات دیکھنے اور سننے کو مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔